یہ ہے جی صبح ناشتے کے لیے، اور جی اب میں اس کے اندر ڈالوں گی سارے اسپائسیز۔ یہ بن گئی ہے جی گرین چٹنی۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، خیریت کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی آج کا ولاگ بہت ہی پیارا ہونے والا ہے، بہت ہی خوبصورت ہونے والا ہے، جس میں میں آپ کو کچھ ٹپس اینڈ رولز بتاؤں گی اپنی لائف کو بہتر اور اچھا کرنے کے لیے، اور جو کہ ہمارا ولاگ جو سٹارٹ ہو رہا ہے وہ خوبصورت سی صبح کے ساتھ ہو رہا ہے الحمدللہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے جو کچھ دن گزرے ہیں حبس کے اور گرمی کے، اتنی شدید گرمی اور حبس ہوتی تھی نا کہ کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا تھا، بالکل لیزی پن آ گیا تھا، اور سارا دن کرتا تھا کہ بس لیٹے رہو، بس لیٹ کے سارا دن گزر جائے، اور لیٹا بھی تب جاتا تھا جب اے سی چلتا تھا، ادروائز تو بس برا حال ہوتا تھا۔ تو الحمدللہ جی اللہ کا شکر ہے، موسم اچھا آیا اور کچھ کام کرنے کو دل کیا، اور بس پھر اور آج صبح میں بڑا ہی ایک ہیلدی سا ناشتہ بنا رہی ہوں، اور ناشتہ جسٹ یہ میں نے بنایا، دہی میں تھوڑا سا میں نے چھلکا لے لیا اور تھوڑی سی شوگر ایڈ کی، تاکہ صبح صبح جب بھی میں نے ہارمو ہسبینڈ کو دہی اور کیلا دیتی ہوں یا پھر دہی میں چھلکا ڈال کے دیتی ہوں، تاکہ وہ ان کا سارا دن بہت اچھا گزرتا ہے، کیونکہ ان کی جاب ایسی ہے، انہوں نے گھر سے باہر رہنا ہوتا ہے زیادہ دیر تک، اور یہ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ وہ گھر آ کے کبھی دوپہر کا اور رات کا کھانا بالکل نہیں کھا پاتے ہیں، تو میں اس لیے ان کی ڈائٹ ایسی رکھتی ہوں تاکہ ان کو کچھ بھی مشکل نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور میں آتی ہوں اپنے ٹاپک کی طرف، اور یہ جو میرا ہاؤ ٹو بی اے پرفیکٹ ہاؤس وائف ہے، یہ ایک ایسا ٹاپک ہے، اور آپ کو ایک پرفیکٹ ہاؤس وائف بننے کے لیے نا کسی بھی اسکول یا کسی بھی کالج یونیورسٹی نہیں جانا پڑتا، یہ آپ کے جو گھر کا ماحول ہوتا ہے نا، وہیں سے ہی آپ سب کچھ سیکھتے ہیں، گائیڈ لائن لیتے ہیں، سیکھتے ہیں، آپ وہیں سے ہی سمجھدار بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بالکل پرفیکٹ بن جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے بھی اپنی نانی کے گھر، دادی کے گھر رہ کے اور اپنی ماما کے گھر رہ کے بہت چیزیں سیکھیں، اور اللہ کا شکر اب اتنا اچھا وقت گزارتے ہیں نا، کیونکہ جو آپ کے جو نانی دادی یا آپ کے جو بڑے ہوتے ہیں یا آپ کی جو ماما ہوتی ہیں، ان سے ہی آپ سب سارے یہ جو گائیڈ لائن لیتے ہیں، اور پھر آپ بن جاتی ہیں پرفیکٹ، ٹھیک ہے جی۔ یہ اور آپ کو نا اپنی لائف کو بہت اچھا کرنے کے لیے نا کچھ آپ کو رولز رکھنے چاہیے، رولز کو فالو کریں گے تو آپ اپنی لائف بہت اچھی گزاریں گے، ورنہ تو آپ یہ کہیں گے کہ بس زندگی گزر رہی ہے اور گزر جائے گی اس طرح۔ تو اگر آپ کے کچھ رولز ہوں گے نا گھر میں، تو آپ کی لائف بہت ایزی اور سمپل ہو جائے گی، اور آپ کو بھی اچھا فیل ہوگا۔ تو میرے گھر کے بھی بہت اچھے اچھے رولز ہیں جو میں نے رکھے ہوئے ہیں، الحمدللہ ہم اس چیز کو فالو کرتے ہیں اور اپنی اچھی لائف گزار رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ کافی لڑکیاں مجھ سے کہتی ہیں کہ آپ کس طرح کرتی ہیں، آپ کس طرح کرتی ہیں۔ میری بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو لگیں گی کہ نہیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے، جیسے ہر انسان کا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے، تو بس میں آج آپ کے ساتھ اپنی سٹوری شیئر کرتی ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج کل جیسے بچوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں، اور بچوں کے جو سمر ٹاسک ہے نا، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اب ختم ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد تھوڑا سا نا بچوں میں کچھ لیزی پن آ گیا کہ مما آج ہم تھوڑا سا لیٹ اٹھیں گے، اور جس کی وجہ سے تھوڑی سی آج کل میں ذرا لیزی ہو گئی ہوں، اس وجہ سے نا ولاگ ٹائم پہ اپلوڈ نہیں کر پاتی ہوں، اس کے لیے میں آپ سے ایکسکیوز کر لیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور سب سے ایک میں آپ کو کچھ ٹپس اینڈ کچھ رولز بتانے سے پہلے آپ کو ایک چیز بتاؤں گی کہ جب بھی آپ کہیں بیٹھے ہوں یا کوئی کام کر رہے ہو نا، آپ نے ایک اچھا سوچنا ہے۔ جب آپ کچھ اچھا سوچتے ہیں، اچھا گمان کرتے ہیں، تو یہ ایک بڑی عبادت ہے۔ تو یہ دیکھ لیں، ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، آپ کچھ بھی نہیں کریں گے اور صرف جسٹ اچھا سوچیں گے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے، تو آپ عبادت کر رہے ہوں گے۔ میں اس چیز کو بچوں کو اٹھتے بیٹھتے بہت کرتی ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ جیسے بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو وہ لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں، تو میں ان کو بڑا اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ سکھاتی رہتی ہوں۔ تو آ جاتے ہیں جی ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ میرے رولز گھر کے یہ ہیں کہ سب سے پہلے جب میں اٹھتی ہوں صبح، تو اپنے گھر کو کیسے مینٹین کرتی ہوں کہ بھی میں نے ٹائم پہ صبح جلدی اٹھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد میں نے ناشتہ بنا کے جلدی جلدی صبح کے کام سارے سمیٹ لینے ہیں، تاکہ سارے کام جب صبح جلدی ہو جائیں گے تو آپ کا پورا دن بہت اچھا گزرے گا، اور آپ نے جو بنانا ہے وہ میں پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کر لیتی ہوں کہ بھی میں نے یہ بنانا ہے، بچوں کو اتنا پڑھانا ہے، اور
کیا کہتے ہیں کہاں آنا ہے جانا ہے وہ پہلے ہی میں پلاننگ کر لیتی ہوں. ویسے تو آپ سب جانتے ہیں کہ میں گھر سے باہر نہیں جاتی ہوں, اور یہ بہت سے لوگوں کو نا میری کچھ عادت یہ اچھی نہیں لگتی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں انم کہیں جاتی نہیں ہے, تو جیسے بہت باتیں ایسے ہوتی ہیں. میں آپ کو مین ریزن بتاتی ہوں کہ میں گھر سے باہر اتنا کیوں نہیں جاتی ہوں. کیونکہ میری نیچر ہے کہ جہاں پر بھی میں نے جانا ہے نا وہاں میں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جانا ہے. بس میری نیچر ہی ایسی ہو گئی ہے, میں بس گھر سے ہلتی ہی نہیں ہوں. میری فیملی کہتی ہے اگر آپ کے ہسبینڈ باہر ہوں گے تو پھر آپ کے گھر سے باہر نہیں نکلیں گی. تو یہ واقعی ایسی بات ہے. اور میرے ہسبینڈ کی کچھ جاب ایسی ہے, ڈیوٹی ان کی ایسی ہے کہ وہ کبھی ایک ایک ہفتہ بھی گھر پہ نہیں آتے ہیں, کبھی 2-4 دن نہیں آتے ہیں, کبھی مہینہ بھی نہیں آتے ہیں, ایسے بھی ہوتا ہے. تو میں گھر سے باہر نہیں نکلتی ہوں, میں بالکل بھی نہیں جاتی ہوں. میں اپنے مین گیٹ تک نہیں جاتی ہوں. جسٹ یہ آتا ہے جیسے دودھ والا آتا ہے تو بچے لے آتے ہیں, جب بچے گھر پہ نہیں آتے تو وہ بس میں لے آتی ہوں, اور ایک گیٹ کھلتا ہے جسٹ ایک ماسی کے لیے. اس کے بعد میں گھر سے باہر نہیں جاتی ہوں. یہ بات نہیں ہے کہ بھی جیسے بھی میرے ہسبینڈ مجھے منع کرتے نہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ آپ چلی جائیں. بہرحال میں خود نہیں جاتی ہوں کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا باہر جانا. اور بس مجھے اچھا لگتا ہے کہ جہاں پر بھی بس دروازے سے باہر نکلوں تو ہسبینڈ کے ساتھ جاؤں, اور جہاں سے بھی آنا ہے بس ہسبینڈ کے ساتھ آؤں. اس کے علاوہ میں بالکل بھی نہیں جاتی ہوں. بہت سے لوگ جو میری فیملی کے بھی کچھ ہوتے ہیں اور باہر کے بھی مجھے بہت کرتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں جاتی ہے. بس مجھے ایک تو باہر گلی محلے میں ایویں ایکسٹرا ہی, آپ کسی کے گھر جا رہے ہو, کیوں جا رہے ہو, اپنے گھر بیٹھو. کبھی ہوتا ہے کبھی کوئی قرآن خوانی ہوتی ہے, میلاد ہوتا ہے, تب آپ کسی اپنے بڑے گھر کے جیسے بزرگ ہوتے ہیں, جیسے بھی ساس ہوتی ہیں یا مما ہوتی ہیں, آپ ان کو ساتھ لے کے چلے جاؤ. اور اگر وہ نہیں ہوتی تو میں نہیں جاتی ہوں. تو پتہ نہیں کیا بات ہے, کیا ریزن ہے, بس میری یہ نیچر ہے. ایک بار میں نے ایک حدیث پڑھی تھی, تو اس وقت میری اتنی ایج تو نہیں تھی, شادی سے پہلے. تو وہ میں نے حدیث پڑھی تھی نا, تو وہ میں نے اپنے ایک مائنڈ میں سیٹ کر لی تھی کہ نہیں پوچھ کے باہر جانا ہے, ادروائز باہر نہیں جانا. اور اگر کہیں بھی ہسبینڈ تب بھی میں نہیں جاتی ہوں. الحمدللہ یہ جو ایک عادت ہے نا وہ میرے ہسبینڈ کو بہت اچھی لگتی ہے, اور جس کی وجہ سے وہ میری اتنی ہیلپ بھی کرتے ہیں اور مجھے سپورٹ بھی کرتے ہیں. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے, یہ سب سے مین ریزن ہے. اور میرے بچوں کی بھی عادت یہی ہے, ان کو پتہ ہے کہ جیسے ان کے بابا گھر پہ نہیں ہے تو ہم نے گھر سے باہر نہیں جانا, ہم گھر پہ ہی ہیں. اور ان کو یہ فیل نہیں ہوتا کہ نہیں ہم نے باہر جانا ہے, اگر ہم باہر نہ گئے تو ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا, نہیں. اور اسی وجہ سے نا میرے گھر میں بہت سکون رہتا ہے الحمدللہ. یہ کوئی ضد نہیں ہوتی بچوں کی, یہ وہ ایسی چیزیں نہیں ہوتی. اور میں الحمدللہ فیملی کو بھی ساتھ لے کے چلتی ہوں, بچوں کو بھی ساتھ لے کے چلتی ہوں. بچوں کو میری کیا ضرورت ہے وہ میں نوٹ ڈاؤن کر لیتی ہوں. پھر جیسے ہسبینڈ فری ہوتی ہیں یا پھر جیسے ہی ہم نے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کو ہم نے جانا ہوتا ہے جیسے اپنی گروسری کرنے کے لیے, تو وہ میں لے آتی ہوں. کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کیا تھا کہ میرے ہسبینڈ کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ ایک چیز لے آئیں دوسری چیز جا کے لے آئیں. یہ چیز میرے گھر میں نہیں ہوتی, اور ایک اصول ہے. اور اسی اصول نے بھی مجھے اتنا بنا دیا ہے کہ کبھی میرے گھر میں کوئی چیز ختم ہو جاتی ہے تو میں ڈائری میں نوٹ ڈاؤن کر لیتی ہوں بھی یہ چیز ختم ہو گئی ہے, اور یہ بس ڈائری میں جیسے میں جاؤں گی تو میں لے آؤں گی. اور ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ جو ایک میرا رول ہے وہ ہے میرا ایک بجٹ. میں اپنے بجٹ کے حساب سے اپنے پورے گھر کو مینٹین کرتی ہوں. بجٹ میرے ہاتھ میں ہوتا ہے اور مجھے دیا جاتا ہے کہ اس میں آپ نے مینٹین کرنا ہے. الحمدللہ میں جو بھی آپ میری ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں یا میرا کہیں آنا جانا یا کچھ بھی دیکھتے ہیں یا کوئی شاپنگ وغیرہ, وہ سب میں نے اپنے بجٹ کے لحاظ سے کرنی ہوتی ہے. کبھی ایکسٹرا شاپنگ نہیں کی, کبھی اپنے ہسبینڈ کو تنگ نہیں کیا کہ مجھے اتنے پیسے دیں کہ میں نے یہ شاپنگ کرنی ہے, یہ وہ اس طرح نہیں. میں یہ چیز نہیں کرتی اور میرے گھر میں بھی یہ چیز نہیں ہے. اور سب سے اہم بات یہ میں نے اپنی مدر سے سیکھی ہے. میری مما نے کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ مجھے یہ چاہیے اس طرح چاہیے, نہیں. وہ بھی اپنے بجٹ کو دیکھ کے ہی الحمدللہ ہر چیز لیتی تھیں اور ہر کام کرتی تھیں. تو وہی چیز میرے میں بھی ہے, اللہ کا شکر ہے. اس طرح آپ کے جب آپ اپنے ہسبینڈ کی اتنی سپورٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو دیکھتے ہیں, تو اس طرح آپ کا گھر بڑا اچھا چلتا ہے. آپ جب ایک چیز پہ ضد کریں گے کہ یہی چیز لینی ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, تو اس طرح گھر میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں اور بہت تنگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور آج کوئی اتنی اہم جیسے کوئی ریسپی نہیں تھی, اور جسٹ میں نے ایک ہری مرچ کی چٹنی بنانی تھی جس کے لیے میں نے دھنیا اور پودینہ لے لیا. یہ بہت ہیلدی وہ ہے چٹنی, یہ لازمی بنائیں. اور تھوڑا سا زیرہ, تھوڑی سی کالی مرچ لے لی, تھوڑا سا نمک لے لیا, اس کو میں نے گرائنڈ کر لیا. ویسے گرائنڈ کی ہے, ویسے میں پیستی ہوں اسے,
उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है. तो इसलिए मैंने आपको कहा चलें आज अपने घर के रूल बताती हूँ आपके साथ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को भी समझती हूँ और अल्लाह का शुक्र है मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि भी आप मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि मुझे घर से कोई टेंशन नहीं होती कि ये मसला होगा, ये पैसे होंगे, ये किसी चीज़ की ज़रूरत होगी. तो ये मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. और काफ़ी लोगों की शिकायतें थी मेरे साथ कि अनम आती जाती नहीं है. तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ कि मेरे हस्बैंड जब घर पे नहीं होते तो मैं बाहर नहीं आ जा सकती हूँ, क्योंकि उनके पूछे बगैर तो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं आ जा सकती. इवन कि आपने कोई सब्ज़ी लेने तो मैं वैसे कभी गई नहीं, और कभी जाना पड़ भी जाए तो मैं उनके पूछे बगैर नहीं जाती. बेशक मेरे मोबाइल में बैलेंस ना हो तो मैं जब तक उनकी कॉल नहीं आएगी तो मैं उनसे पूछूंगी नहीं, तो मैं बाहर जाऊँगी नहीं. बस ये एक आप जब घर में रहते हो तो जब आप अपने हस्बैंड को देखते हो कि उनकी नेचर ऐसी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब आप अपने आप को वैसा बना लेते हो तो आपकी लाइफ बहुत सेट हो जाती है. अल्लाह का शुक्र है. और ये था जी मेरा आज का व्लॉग. उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह ताला कल दोबारा हाजिर होंगी न्यू टॉपिक के साथ. बाय बाय.